صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شیوخ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ آپ کے لوں گا، توجہ کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. کچھ لوگ ہیں جو آسمان سے اتری ہی شریعت کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. تم میں سے جو ایسا کرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے اس کو پہلی سزا یہ ملے گی کہ دنیا میں وہ ذلیل ہو جائے گا. اللہ پاک نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، جو فرائض عطا کیے ہیں، ان سب کی پابندی ضروری ہے. ان فرائض کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کی عبادت ہے اور دوسرا مخلوقات کا خیال رکھنا ہے، مخلوق کی خدمت ہے. دونوں ہی ضروری ہیں. کچھ ہیں جو صرف خدمت کی باتیں کرتے ہیں، خدمت کے اوپر ہی سارا زور دیتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں پتہ نہیں مسلمانوں کو یہ سبق کس نے دے دیا ہے جی بندوں کا خیال کرو، مخلوقات کے حقوق کا خیال رکھو. اللہ پاک تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا. یہ اسلام نے تو ہمیں سوچ نہیں دی. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. او میرے محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی ہم کر چکے اور آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ پاک آپ کے بھی اعمال برباد کر دے گا. بل اللہ فاعبد. آپ خدمت میں بہت آگے تھے، جس طرح امیر محترم بیان فرما رہے تھے. آپ خدمت میں وہی سے پہلے بھی سب سے آگے تھے. اللہ فرماتا ہے بل اللہ فاعبد. اے میرے محبوب پیغمبر، جس طرح آپ خدمت میں آگے ہیں، اس طرح اللہ کی عبادت میں بھی آگے رہیں. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اس لیے خدمت کے ساتھ اللہ کے حقوق عبادت بھی ضروری ہے. صرف خدمت سے نجات نہیں ملتی. ابن جدعان وہ جاہلیت کا بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی. پورے علاقے کے اندر اس کی سخاوت کے چرچے تھے. مسلم شریف میں امی عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ابن جدعان کان یصل الرحم، وہ رشتہ داری بڑی ملاتا تھا. وہ یطعم المساکین، غریبوں کو کھانے بڑے کھلاتا تھا. غریب آتے کھا جاتے، برتن ساتھ لے کر آتے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا اس کے ڈیرے سے لے کر جاتے تھے. اتنا بڑا
لیکن جہلیت کے دور میں سخاوت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ چلا گیا، آپ کی رسالت سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، جہلیت کی موت مر گیا. امی پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول حل ذاک نافعہ، کیا یہ اتنی بڑی خدمت ابن جدعان کو موت کے بعد نفع دے گی؟ مسلم شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ينفع، نہیں عیش اللہ کی عبادت کے بغیر خدمت فائدہ نہیں دیتی، وہ بھلے کس کی خدمت ہی کیوں نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی کیا کرتا تھا، بچہ چڑھتی جوانی والا بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام اس کے گھر میں چلے گئے. آپ نے دیکھا سانس اکھڑ رہے، آپ نے کہا یا غلام اسلم، وہ بچے، وہ بیٹے، اللہ کی عبادت کے بغیر میری خدمت تجھے فائدہ نہیں دے گی. موت کے بعد اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی عبادت کا اقرار کرو. اس لیے صرف خدمت نہیں، اللہ کے حقوق سب سے پہلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. اللہ کی عدالت میں جب پہنچے گا سب سے پہلا حساب نماز کا ہو جائے گا. میرا دل چاہتا ہے ہر بیان میں نماز کو ٹچ کیا جائے، جس طرح کی صورتحال بن چکی. پچھلے دنوں ہمارے تحصیل کے مرکزی جمعیت کے ساتھی راشد صاحب وہ بتا رہے تھے کہ ایک نامور خطیب ہیں ہماری جماعت کے، اور مسجد کے اوپر گھر ہے، نیچے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں جو نماز میں فیل ہو گیا خواب و خسیرا، بولا جائے گا بڑی اس نے خدمتیں کی، فری ڈسپینسری ہے، سڑکیں بنوائی، غریبوں پہ بڑے کام آتا تھا. اللہ رب العزت کہے گا سب سے پہلے اس کی نماز چیک کرو، اس نے میری بندگی میری عبادت کی ہے. جواب آئے گا اللہ اور بڑے اعمال کیے، بڑی مخلوقات کی خدمت کی ہے، نماز میں پیچھے رہا ہے، خواب و خسیرا. اللہ رب العزت فرمائے گا اس نے یہ اعمال میرے لیے کیے، غریبوں کی خدمت میرے لیے نہیں کی، فری ڈسپینسری میرے لیے نہیں بنائی، مسجد مدرسوں کو چندے میرے لیے نہیں دیتا تھا. اگر میرے لیے یہ اعمال کرتا تو نماز کا بھی حکم میں نہیں دیا تھا. خواب و خسیرا، لے جاؤ اس کو پھینکو. کدھر پھینکا جائے؟ ما قارون و فرعون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ فیصلہ کرے گا اس کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکو جہاں فرعون جل رہا ہے. اس لیے صرف خدمت نہیں، ساتھ عبادت بھی ضروری ہے. بل اللہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ کی بندگی موت تک کیجئے. اور کئی ہیں جو عبادت میں بڑے پیش ہیں، پہلی سب کے نمازی ہیں، اللہ کی بندگی میں سب سے آگے، وہ عبادت کو لے بیٹھے اور سمجھتے ہیں میں نے نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، شاید اس ظالم نے اللہ کو رشوت دے دی ہے، اب بندوں پہ ظلم سے ہاتھ نہیں روکتا. ظلم میں سب سے آگے، کسی کو زبان سے تنگ کیا، میں تو بات ہی ایسی کرتا ہوں، کہتا ہے میں تو بات ہی ایسی کرتا ہوں آگے والا جل جائے. کسی کو زبان سے ستاتا ہے، کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. عبادت ایسے ظالم کو بھی فائدہ نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ختم کرتے ہیں، بات کریں تو بات کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک ہے اس کو مارتا ہوا اللہ کی عدالت میں لے کے جا، دوسرا گواہی اعلان کر رہے اے
لوگوں فلاں محلے کا سردار، فلاں علاقے کا وڈیرا، جس کی کار چلتی تھی، جس کی بات بڑی تھی، جس پہ کیس نہیں کو کر سکتا تھا، وہ اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اللہ کی عدالت میں آ جائے، ادھر انصاف ملے گا، ادھر تمہیں انصاف ملے گا۔ جس کو دنیا کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملا وہ اللہ کی عدالت میں آ جائے۔ اب یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب جس نے حج کے بعد چھرا اپنا تیز کر لیا ہے، یہ اللہ کی عدالت میں پہنچا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ، نمازیں پوری لے کر آیا ہے، روزے پورے لے کر آیا اللہ کی عدالت میں، لیکن جب اللہ کی عدالت میں پہنچا اس نے سمجھا عبادت سے ہی نجات ملتی ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کی عبادتیں ہیں، اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے، مظلوم پہنچ گئے، اے اللہ دنیا کی عدالتوں میں ہماری کو بات سننے والا نہیں تھا، اس کے پاس بڑا ہوتا تھا، اس کے بڑے تعلقات تھے، اے اللہ اگر تیری عدالت سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ رب العزت جلال میں آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا میرے فرشتوں دو ان مظلوموں کے حق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی، قد ضرب ھذا، کسی کو مارا، اکل مال ھذا، کسی کا مال دبا گیا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون ہی بہا دیا۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں اللہ کہے گا ان کو حق دو۔ اے اللہ یہ تو خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں لے کے آیا، نہ دولت ہے، نہ خزانے، نہ پراپرٹی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ دنیا کے خزانے لے کر نہیں آیا، نیکیاں تو لے کر آیا۔ اس کی نمازیں تقسیم کرو، نمازیں تقسیم ہو رہی ہیں، اس کے روزے تقسیم ہو رہے ہیں۔ فَإِن بَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، لیکن یہ تو چوٹی کا ظالم تھا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی لیکن ظلم ختم نہیں ہوا، مظلوم ابھی بھی باقی ہے، زبان سے گالی جن کو نکالا کرتا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے، جن کو تھپڑ مارا کرتا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے، جن سے مزدوری کروا کے مزدوری دبا جاتا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت سے فرشتے عرض کریں گے اللہ نیکیاں تو ہم ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ان مظلوموں کے گناہ اس حاجی کے سر پہ ڈالو، اس پہلی صف کے نمازی کے سر پہ ان کے گناہ ڈال دو، گناہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر الٹا کر کے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اللہ کی عبادت کا بھی خیال رکھو اور اللہ کی مخلوقات کا بھی خیال رکھو۔ مخلوقات کی ادب و احترام، مخلوقات کی خدمت سے بھی اللہ جنت دیتا ہے۔ آج میں نے ایک بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، بس اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو مخلوق کی خدمت بھی کتنی پسند ہے، بس اوقات عبادات کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ سے کتنا قرب پا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، پیاس سے نڈھال ہے، پانی نہیں مل رہا، آخر کار اس کو کنواں ملا، کنویں میں نیچے اترا، پانی پیا، جب پھر کنویں سے باہر نکلا اس نے کیا دیکھا، ان الکلب یاکل الثرا، ایک کتا ہے وہ تر مٹی کھا رہا ہے۔ کتے تو مٹی کھاتے نہیں، یہ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو پہلے پیاس تھی، اس کو احساس تھا، کہتا ہے جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی، وہ دوبارہ کتے کے لیے پانی لینے کے لیے کنویں میں نیچے اتر گیا۔ اب پانی کس میں لے، برتن تو ہے نہیں، اس نے اپنا جوتا موزہ ہی اتارا، موزے میں اس نے پانی بھرا، اب باہر کیسے آئے؟ ایک ہاتھ سے تو باہر آیا نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَخَذَ خُفَّهُ بِفِيهِ، اس نے کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنا جوتا اپنے دانتوں میں پکڑ دیا۔ اللہ اپنے عرش سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں،
اللہ کی مخلوق کے کام آ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں سے باہر نکلا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے اسی نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ